أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. ہمہ قسم کے درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، خدام دین پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام قرآن و سنہ کے لیے، قال اللہ قال الرسول کے لیے، لا الہ الا اللہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں کو قربان کرنا پڑا، اپنے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، یا پھر اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں، جنات میں اور ان کے مد مقابل باقی مخلوقات میں بڑا فرق رکھا ہے. انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطا کی گنجائش رکھی ہے. کوئی شخص مجھ سمیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہوتی. یہ دعویٰ بذات خود جھوٹ پر مبنی ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بچہ خطا کار ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، کرے گا.
وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے. اب دیکھیں نا، خطا کار کے ساتھ بھی لفظ خیر کا استعمال بڑا اہم ہے. بہترین خیر والا خطا کار وہ ہے جو تواب کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یعنی وہ رجوع کر لیتا ہے، لوٹ آتا ہے. یہ بہترین خطا کار ہے. عمومی طور پہ ہم اس طرح کے موضوعات سنتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا سیکھیں. آپ سے کسی نے بری بات کی، آپ کو کسی نے دھکا دیا، آپ کو کسی نے گالی نکالی، آپ سے آپ کے ریلیٹیوز قطع تعلقی چاہتے ہیں، تو یار آپ معاف کر دیں. یہ موضوع ہم عمومی طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ جو ہمیں دوسروں کو کرنا ہوتا ہے، یعنی معاف کر دیا. اس کے بالکل اپوزٹ ایک بڑا اہم رول ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ پاجی میں تونوں معاف کیتا، لیکن یہ ایک اور اس کے اندر چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو بھی سیکھیں کہ میں یہ تو کہتا ہوں ہر ایک سے کہ میں بس انہوں معاف کر دیتا. یعنی ہر شخص یہ بات تصور کر کے بیٹھا ہے کہ دوسرے بندے سے، سیکنڈ پرسن سے تو غلطی ہوئی، میں نے اسے معاف کر دیا. آپ کبھی دو لوگوں کی آپس کی لڑائی طرفین کو سنیں، یک طرفہ سنیں، پھر دوسری طرف کو سنیں. پہلے طرف والا کہے گا اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں معاف کر دیتا، تسی جب میں سمجھایا میں کی کر دیتا، معاف کر دیتا. پھر دوسری سائڈ پہ جائیں، اس کے پاس جا کے کہیں ہاں جی پاجی کی مسئلہ کسی کا؟ وہ کہے گا بھائی مسئلہ یہ تھا، اس نے یہ میرے ساتھ کیا، پھر ایسا ہوا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا. اچھا پھر میں معاف کر دیتا. ٹھیک ہو گیا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں بندے یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے زیادتی ہے، تو کہیں ہم کچھ چیز مس کر رہے ہیں. اور وہ مس کرنے والی چیز یہ ہے کہ خود سے آپ یہ کہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ جو معذرت ہے اس کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ معذرت ہمیں قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے اور بہت سے سیرہ کے واقعات سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمیں اس کو سیکھ کر اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس میں بڑی خیر ہے، بہت خیر ہے. اچھا، معذرت میں تمہیدی طور پہ یہ بات بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ اگر سوچ کے معذرت کرتا ہے کہ چونکہ مجھ سے فلاں موقع پہ یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، میں اس خطا کی وجہ سے معذرت مانگ رہا ہوں، تو یہ معذرت کا ہولسٹک پکچر میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں زندگی میں کہ آپ نے کانشیسلی کسی شخص کے ساتھ برا نہیں کیا، خطا ہو گئی، آپ کہیں کہ یار میں کیڑا دلوں، تب بھی معذرت کرنا. بعض جگہ ایسی آتی ہیں کہ آپ نے غلط بھی نہیں کیا، زندگی میں غلط بھی نہیں کیا، صرف اتنی بات تھی کہ آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو مسئلہ ہے اس کو سیکنڈ پرسن نے مس انڈرسٹینڈ کیا. اس پہ بھی قرآن سننا سے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ آپ کو معذرت کر لینی چاہیے. میں معذرت کرتا ہوں، آپ نے میری بات کو سمجھ نہیں پائے، یا آپ نے میری بات چونکہ غلط سمجھی ہے یا کچھ بھی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہوں. آپ یہ بھی نہیں کہنا، اگر یہ بھی نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ میں میری بات کو آپ نے غلط سمجھا، آپ کہیں یار میں معذرت کرتا ہوں. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کو اپنی فل پازیٹیو انٹینشن سے، یعنی آپ یہ کہیں کہ میری نیت میں یہ بات نہیں تھی کہ میں کسی شخص کو ہرٹ کروں، کسی کو برا بھلا کہوں، یا کوئی میری بات سے اس طرح سوچے، لیکن آپ نے اس مسئلے کو سالو کرتے کرتے کچھ ایسی بات سختی میں کہہ دی، مقصد نہیں ہے، ہو گئی. ایسے موقع پر بھی قرآن سننا سے ہمیں بہت سے دلائل ملتے ہیں کہ آپ معذرت کریں. آپ ہے نا میں تینوں معاف کیتا، بہت بڑے بندے ہیں آپ، کائنات کے
رب کی جیسی باتیں ہوتی ہیں ویسی آپ کی باتیں ہیں. آپ کہتے ہیں میں سارے نو معاف کیتا, میں کسی کو معافی نہیں منگنی. تو یہ معذرت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اس کی تمہیدی بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھیں. دنیا میں انسان کو معذرت کا اختیار ہے, اور دو طرف سے آپ کو معذرت کا اختیار موجود ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ریلیشنز جو کائنات کے لوگوں کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ ہیں, ان میں کوئی مسئلہ محسوس ہو تو معذرت کریں. دوسرا معذرت کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معذرت. آج کی جو موضوع ہے اس میں ہم ڈومیننٹلی جو پارٹ دیکھیں گے, جو چیز دیکھیں گے, جو سمجھیں گے, وہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ جو معذرت ہے اس کے اوپر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کی جیسے ایک آیت ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی کام فحاشی کا, کوئی ظلم کا یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اپنی غلطی کے اوپر ولم يصروا على ما فعلوا, اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے, جمے نہیں رہتے, ڈٹے نہیں رہتے. یہ بڑے خاص لوگ ہیں, یعنی غلطی کے بعد اصرار کرنا, ڈٹ جانا, یہ تو شیطانی صفت ہے جو قرآن کریم نے, رحمان نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ پہلے تو ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ ہم مسئلہ اس لیول پہ لے کے ہی نہ جائیں کہ ہمیں معذرت کرنی پڑے. ہماری پوری کوشش ہو. انسان تجربے سے سیکھتا ہے, اور تجربے سے ہی حکمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, حدیث میں ہے. اور وہ یہی ہے کہ جب ہم مختلف قسم کے مزاجوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار اس کا یہ مزاج ہے, اس کو یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, اتنی کرنی ہے, اتنی نہیں کرنی, ایسے کرنی, ایسے نہیں کرنی. اور مومن کی صرف دوسری جو بیان کی کہ وہ ایک سوراخ سے دو بار جو ہے نا وہ ڈسا نہیں جاتا, اس کا مقصد بھی یہی ہے. ایک بندے دی نیچر تو انہوں پتہ لگ گئی ہے, پھر تسی اودے نال وہی کم دوبارہ کرتے ہو کہ فائدہ کریں. عقل مندی اور دانائی نہیں ہے. عقل مند شخص ایسا نہیں کرتا. وہ فوراً سے دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی یہ نیچر ہے, یہ طریقہ کار ہے, ان کو اس چیز پہ غصہ آتا ہے, اس چیز پہ یہ نالاں ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے ایکسپریشن ایسے موو کرتے ہیں, اور یہ چیزیں, تو وہ اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ کو اڈاپٹ کرتا ہے. ہماری پوری کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان لمحات میں داخل ہوں ہی نہ جن لمحات میں ہمیں کسی سے معذرت کرنی پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا 354 نمبر پہ, اور حدیث کچھ یوں ہے, جناب انس بن مالک اس کے راوی ہیں, ایاک وکل ما یعتذر منہ, کہ دیکھو ایسے کاموں سے بچو جس میں بعد میں آپ کو کیا کرنی پڑے, معذرت کرنی پڑے. بلکہ ایک شخص آیا اللہ کے وسلم کے پاس, یہ مسند احمد میں 23498, معجم الکبیر طبرانی میں 3987 پہ, اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 401 پہ موجود ہے حدیث. ایک شخص آیا, ابو ایوب انصاری اس کے راوی, کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے اللہ کے وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ مجھے نا کوئی بلیغ قسم کی, جامع قسم کی نصیحت کریں, ایسی نصیحت جو مجھے موٹیویٹ کرے, میرے لیے بڑی بہترین ہو. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی اور جامع قسم کی ان کو نصیحت کی, اور وہ نصیحت سننے والی ہے. آپ نے ان سے کہا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو تم ایسے نماز پڑھا کرو کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے, آخری نماز ہے. اور اب تمہیں پتا کہ اس نماز کے بعد روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا اور میری روح قبض کر کے لے جائے گا, اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہوا ہے. اس کیفیت, جو کیفیت اس موقع پہ آپ کو اگر انفارم کر دیا جائے, جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوگی, اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. اور دوسری آپ نے کہا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا, دیکھو ایسا کلام نہ کیا کرو کہ کل تمہیں اس کے اوپر معذرت کرنی پڑے, یعنی سوچ کے کیا کرو. اور آپ نے تیسری اس کو نصیحت کی کہ وَاجْمَعِ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ, اس سے تمہیں امیدیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے. لوگوں سے مایوس ہو جاؤ کہ یار یہ مجھے دے گا, وہ دے گا, کوئی نہیں دے گا, اللہ دے گا اگر اس نے میرے لیے یہ چیز لکھی ہے. لوگوں سے مایوس رہو,
زندگی میں سکون رہے گا. آپ نے یہ نصیحت کی اسے. تو اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے کہا دیکھیں دنیا کے اندر ہی ہمیں معذرت کر لینی چاہیے, کیونکہ آخرت میں معذرت کا جو آپشن ہے وہ کیا ہو جائے گا, ختم ہے. جس میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے قرآن میں ہے, یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے کافروں کی جماعت, لا تعتذروا اليوم, آج تم کوئی معذرت نہ کرو میرے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں غصے میں. اور وہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, کہا کہ سورۃ الصلاۃ کی آیت ہے, کہا کہ ھذا یوم لا ینطقون. آج پنجابی میں ترجمہ کریں تو اس کو آپ کو شاید تھوڑا سا اس کی ذرا اچھی سینس سمجھ آئے. آج بولن دا دن نہیں ہے, چپ رہن دا دن ہے. دنیا چوسی بولے, بہت بولے, بغیر سوچے سمجھے بولے, ٹھیک ہے, جیسے آج بولن دا دن نہیں ہے, اسی طریقے نا قرآن کہتا ہے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ, اور آج تمہیں اجازت بھی نہیں ہے کہ تم کوئی معذرت کرو. اجازت نہیں ہے. دنیا میں اجازت ہے, اللہ کے ساتھ ریلیشن میں بھی معذرت کی اجازت ہے, اختیار موجود ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو یہ اختیار موجود ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا کچھ تو آپ معذرت کر لیں. اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. صحیح بخاری میں 24249 نمبر پہ, سنن ترمذی میں 2419 پہ, مسند ابی اعلی میں 6539 پہ, صحیح ابن حبان میں 7361 پہ. اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء, کسی بندے نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے, کوئی زیادتی کی ہے, کوئی بول دیا ہے, کوئی بات ہے, کوئی چیز ہے, کوئی زمین ہے, او شیء, چھوٹی چیز کو کہتے ہیں, بڑی چیزوں کو نہیں کہتے, چھوٹی چیز, کوئی شے, کوئی مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا بھی, اس کو کیا چاہیے, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, آج دن ہے. آج کیا ہے, دن ہے کہ وہ آج اس سے معذرت کر لے. نہیں تو کیا ہوگا, اس دن کے اوپر نہ چھوڑے, قیامت کے دن کے اوپر, جس کا میں نے آپ کے سامنے کہا لا تعتذروا اليوم, اب معذرت نہیں کرو تم. اس دن یہ کہا جائے ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون, وہ ایسا دن ہے کوئی معذرت نہیں چلے گی. دنیا میں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں سے. آپ نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے معذرت کر لیں, آپ نے کوئی غلطی, خطا, معاملہ, چیز, گالی گلوچ, کچھ غیبت, چغلی, حسد کی نا, کچھ بھی رکھا, اس سے بات کر لیں کہ یار چھوڑیں, بس معاف کریں, آج کر لیں, موقع ہے. اس دن پہ نہ چھوڑنا, یہ آپ کی نصیحت ہے. کس دن پہ, قبل الا یکون دینار ولا درہم, جس دن آپ کسی بندے کی دعوت کر کے اس سے معافی نہیں مانگ سکتے. کہ آپ نے کہا کہ تھوڑے پیسے خرچ کر دیں, چلو دعوت کر دی, بندے نے کہا یا میں معذرت کر دیں یار, بس وہ بھی معاف کر دے گا. اس دن کے لیے نہ چھوڑنا کہ جس دن انسان کے دینار و درہم کچھ کام نہیں آئیں گے, اس دن کے لیے نہیں چھوڑنا. اور آپ نے کہا ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمتی, اگر کسی کے پاس کوئی رہتی شہتی کسر عمل صالح کی ہوگی تو وہ جو اس نے ظلم کیا ہوگا اپنے بھائی کے لیے, وہ اس کا وہ نیکیاں وہاں نکل جائیں گی. اور اگر بیچارے کے پاس پہلے کچھ نہیں سیکھا, پھر رہندی شہندی کسر کی ہوئے گی, پھر یہی ہے کہ بھائی وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ, اس کے اوپر دوسرے کے گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا جو اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا وہ گناہ. ہمیں قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے بیشتر مقامات پہ یہ بات ملتی ہے کہ بھائی معذرت کر لیں, اس میں عقل مندی ہے, اس کو سیکھیں. آپ نے غلطی نہیں کی, مان لیا, آپ خود اپنے آپ کو چلے تسلی دے لیں کہ میں غلطی نہیں کی تھی, لیکن پھر بھی کر لیں, عقل مندی ہے. ابن حبان بہت بڑے امام ہیں حدیث کے, قرون اولیٰ میں شمار ہوتے ہیں, ان کا قول روضۃ العقلاء میں موجود ہے. کہتے ہیں لو لم يكن في اعتذار المرء الى اخيه خصلة تحمد الى نفي التعجب عن النفس في الحال لكان الواجب على العاقل, اگر کسی شخص کا اپنے بھائی سے معذرت کرنے میں کوئی خوبی نہیں ہے, یعنی وہ کوئی مقصد سے معذرت نہیں کر رہا, کہ صرف اتنی خوبی ہے کہ اس کے دل سے, اپنے دل سے وہ اس لیے معذرت کر رہا ہے کہ اس کے اپنے دل سے عجب, تکبر, اس طرح کی چیز جو ہے وہ نکل جائے, خود پسندی نکل جائے, صرف اس کا یہ مقصد ہے, تب بھی اس کو چاہیے کہ ہر کام میں معذرت کرے اپنے بھائی سے, اندازہ کریں. اور ابن حبان کا ایک اور قول ہے کہ انہوں نے معذرت کے نا فوائد بتائے.
معذرت کے فوائد کچھ یوں بتائے، انہوں نے کہا الاعتذار یذهب الحموم، اور یار تم کہتے ہو یار پتہ نہیں ٹینشنیں بہت ہیں، غم بڑے سوار ہیں، اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں سے معذرت شروع کرو. کوئی بھی کام تھوڑا بہت تمہیں لگے کہ یار میری وجہ سے کسی کے دل میں کوئی تھوڑی سی بات پیدا، معذرت کریں یار، میں معافی مانگتا ہوں. اب یہ جملہ بولنا سیکھیں، بولنا سیکھیں. اس سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یذهب الحموم، انسان کے غم کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ جاتے رہتے ہیں، اس کو ٹینشن نہیں رہتی. اور آپ نے کہا کہ جناب ابن حبان کہتے ہیں وَيُجْلِ الْأَحْزَانِ، اس کے غموں کو اور فکر کو مٹا دیتے آپ کا معذرت کرنا. وَيَدْفَعُ الْحِقْدِ، اور کسی کے لیے اپنے دل میں جو کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض، حسد، اس طرح کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ بھی انسان کے دل سے معذرت کرنے کے بعد ختم ہوتی جاتی ہے. وَيُذْحِبُ الصَّدْ، اور جو آپس میں کلیشز کی وجہ سے ایک ڈسٹنس پیدا ہو جاتا ہے لوگوں سے، جب آپ معذرت کرتے ہیں نا، وہ ڈسٹنس ریزالو ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے آپ کا ساتھی آپ کے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں، آپ بڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ معذرت کرتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوگ. آئیے چند ایک واقعات احادیث مبارکہ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اس سے ہم سبق حاصل کریں گے اپنی ذات کے لیے، اور اپنے اس طرح کے سارے واقعات جو ہیں ان کو سامنے رکھیں گے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو جان کے نہیں کیتا، یہ تو ایسے بس میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ سیدنا مہاجر بن قنفذ جو ہیں بیان کرتے ہیں. سنن نبی داؤد میں 17، نسائی میں 38، ماجہ میں 350. شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں جناب مہاجر جو ہیں، یہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، اور آپ کے پاس سے گزرے تو آپ کہیں سائڈ پہ قضاء حاجت کر رہے تھے. اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے. وہ گزر کے کہیں جا کے بیٹھ گیا ہوگا آگے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیہ حتى توضا، آپ لوٹے، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ ثم، پھر الفاظ دیکھیں، ثم اعتذر، آپ نے معذرت کی. آپ کا کیا قصور تھا اس میں؟ کوئی قصور تھا کہ آپ تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے؟ قصور تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو عقل نہیں تھی. ہم اپنی سیناریو میں سوچیں کہ ایک بندہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے اور تم اس سے السلام علیکم کر رہے ہو، ہم تو اس کو قصوروار ٹھہراتے. لیکن آپ کا اخلاق کیا ہے؟ بڑا بندہ کیا ہوتا ہے؟ ثم اعتذر، آپ نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں، میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکا، میں معذرت کرتا ہوں. اور آپ نے کہا ساتھ اس معذرت کی ریزن بھی بیان کر دیا، میں انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل، میں تھوڑا کراہت محسوس کر رہا تھا کہ میں ایسی حالت میں اللہ عز وجل کا ذکر کروں، تو اس وجہ سے میں تمہیں سلام کا جواب، کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے. اندازہ کریں آپ کیسی سیرت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہے معذرت کرنا سیکھیں کہ بھائی آپ نے کیسے معذرت کی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن کریم میں جب آپ موسیٰ و خضر کا واقعہ پڑھتے ہیں، کئی ایک اسباق اس واقعے کے اندر موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام ٹاپ کے نبی ہیں، العزم پیغمبر ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بنی اسرائیل نے بڑا تنگ کیا ہے، اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ہے، فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس جب جاتے ہیں تو واپس میں کچھ شرائط طے ہوتی ہیں، استاد شاگرد میں ہو سکتی ہیں، ایک ڈاکرم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. تو شرائط میں یہ طے ہوا کہ سوال نہیں پوچھنا، سوال نہیں پوچھنا. وہ آتا ہے نا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تم سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود تمہیں نہ بتا دوں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ ہوا، سوال کر لیا، دوسرا ہوا پھر کر لیا. اب وہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب سوال کر لیتے ہیں پہلی دفعہ، تو اب ہو سکتا تھا نبی تھے نا، کہنے پہ کہتے یار کیوں ہو گیا یار، جو چھوٹا سا سوال ہی کیتا ہے، ہمارا تو لے جا ہی ہوتا ہے نا یار، سوال کیتا ہے تو مینو جڑا نا
میں وہ کوئی جاہل تھوڑا ہے، میں تو سارا مینوں بھی پتا ہے، میں بھی نبی ہیں، کہنے پہ تو یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا. معذرت ہے بھائی، یہ الفاظ ہیں، یہ معذرت کا ایک الفاظ، ایک پیرا ہے. لا سوری، میرا مواخذہ نہ کیجیے، اس پہ میری کائنڈلی آپ پکڑ نہ کیجیے، میں بھول گیا. اب اندازہ کریں، نبی ہے، وقت کا نبی، اور دوسرے شخص سے، جناب خضر سے یہ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت. اور انہوں نے بھی آگے سے کیا کیا؟ ہماری طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں اور یار میں تینوں معاف نہیں کرنا، تینوں معاف نہیں کرنا. انہوں نے معاف کر دیا انہوں نے. یعنی اگلے بندے کو بھی اتنا ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے نہیں جی وہ تجھے جتنی مرضی معذرت کر لو، میں تو انہوں معاف نہیں. ایک بندہ جو لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ رب مجھے معاف کرے گا؟ آپ دیکھیں وہ آگے کہا نا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. دوسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کر لیا تو انہوں نے کہا اب دیکھو میں تمہارے 2 دفعہ عذر سن چکا ہوں، اب نہیں کرنا، پھر اب دوبارہ عذر نہیں پیش کرنا، دوبارہ سوری نہیں چلے گی، معاف کر دیا. من لدنی عذرا. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے جب اوکے کر لیا تو اپنی بات کو اوکے کیا نا، تو بعد میں انہوں نے اس عذر کو بھی ایکسیپٹ نہیں، حالانکہ پہلی دفعہ ہو چکا تھا. اسی طریقے سے اور دیگر بہت سے واقعات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک موقع پہ صحابہ میں آ جاتے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات کے اوپر تکرار اور اس طرح کی چیز پیدا ہو گئی. حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری میں 4640 نمبر پہ حدیث ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ اس پورے سیناریو کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر پر غصے ہو گئے نا، کوئی بات انہوں نے کر دی ایسی، آپس کے لوگ ہیں، بات کر سکتے ہیں، ایک ہی ہم عصر لوگ ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے مشاجرات صحابہ کے اوپر ایسا کوئی کامنٹ پاس کرنے کا کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا. آپ کون ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ کون ہیں بھائی کہ مشاجرات صحابہ ہم عصر لوگوں کے اوپر کلام کرنے والے؟ آپ تو خود ظالم بن جاتے ہیں جب آپ کلام کرتے ہیں. ہمیں تو ترغیب یہ دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہمیں تو یہ ترغیب نہیں دی گئی کہ آپ اس طرح کامنٹ کریں. آپ کہتے ہیں اللہ نے کیا تو آپ اللہ تعالیٰ ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹون میں کیا جیسی ٹون میں آپ کرتے ہیں، جس طنز میں آپ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ بدظن ہیں، جس طریقے سے آپ شکوک میں مبتلا ہیں. آپ کو تو قرآن خود کہتا ہے ان کثیرا من الظن، اکثر جو آپ کا گمان ہے وہ گناہ کے اوپر مبنی ہے. کوئی اجازت نہیں ہے کسی شخص کو کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کہنے کی. تو آپ دیکھیں صحابہ میں آپس میں ہو جاتی تھی، ہم اثر لے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. عمر فاروق بھی آل ہے، جناب ابوبکر بھی آپس میں بات ہوئی تو جناب عمر ناراض ہو کے نکلے تو جناب ابوبکر فتبعہ، ابو درداء کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی اتباع کی، اور اتباع کرتے ہوئے بار بار کہہ رہے ہیں میں معذرت کرتا ہوں، آپ اندازہ یستغفر لہ، ان سے بار بار معذرت کر رہے ہیں. کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. کس لیول پہ ہیں وہ صحابی، اور جناب عمر سے معذرت کر رہے ہیں بار بار. فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه. جناب عمر گھر میں داخل ہوئے، جلالی طبیعت کے تو تھے، تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا کہ میں الگ رہے، دروازہ بند کر لیا. کچھ دیر میں تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ یار میں کم غلط کر رہے ہیں، آرام سے نکلے، وہ بھی اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. جناب ابوبکر ان سے پہلے پہنچ گئے اور اللہ کے وسلم سے بار بار کہہ رہے ہیں. جناب ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم جناب ابوبکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار ابوبکر کس سے الجھ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کس سے الجھ گئے ہیں دیکھو ذرا. تو یہ بات آپ کر رہے ہیں. تو جناب ابوبکر آگے سے کہہ رہے ہیں واللہ یا رسول اللہ لا انا كنت اظلم، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے ظلم کیا. ادھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کوستے ہیں، میں غلط کر دیا، اور وہ اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور اللہ کے پیغمبر کے یہ ساتھی جناب ابوبکر خود کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں نے ظلم کیا ہے. اور پھر اللہ کے وسلم نے کامنٹ کیا، آپ نے جناب ابوبکر کا زیادہ ساتھ بھی دیا اس معاملے میں، چونکہ وہ ذرا ٹھنڈی طبیعت کے تھے. تو آپ نے کہا هل انتم، یعنی بیٹھے ہوئے تھے جناب عمر، هل انتم تارکون لی صاحبی، تم میرے ساتھی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو، یعنی میرے ساتھی کو تکلیف دینا چاہتے ہو. تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ساتھی ہے؟
یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب لوگوں سے مخاطب کر کے کہا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب میں نے یہ بات کا اعلان کیا تھا کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو فقلتم کذبتا، تم سب نے میرا انکار کیا تھا. جناب عمر بھی تھے بیچ میں. تم سب نے میرا انکار کیا تھا، تم نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. ایک شخص تھا، وقال ابو بکر، ابو بکر تھا وہ شخص جس نے کہا تھا صدقتا، اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں. وہ ابو بکر ہے، آپ اس کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے گویا یہ ایک سرزنش، ایک بات کر دی. اس میں بھی ہمیں سبق یہی حاصل ہوا، جو سبق حاصل کرنے والے دیکھیں چیزوں سے، ہماری ہسٹری سے، ہماری سیرت سے، صحابہ کی آپس میں مشاجرات سے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، جو سیکھنے کے کام ہیں، پازیٹیو وے میں، الفاظ کے اچھے انتخاب کے ساتھ، بغیر کسی کو کرٹک کیے، طنز کے لہجے کو اختیار کیے بغیر، وہی الفاظ جو سلف کا نہج ہے، جو طریقہ کار ہے، جو قرآن نے سکھایا ہے، جو موعظہ کا طریقہ ہے، الموعظۃ الحسنہ کا طریقہ ہے، جو عالمانہ طریقہ ہے، ظالمانہ نہیں ہے، اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور بہت سے واقعات میں ایک بڑے مزے کی ایک واقعہ ہے جناب ابو موسیٰ اشعری کا، ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ پیش آتا ہے. اب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے ہمارے کوئی گھرانے سے ہو یا ہمارے خاندان سے ہو یا ہمارے تعلق سے ہو، تو ہم اس کو لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں فلاں شخص سے ملنا ہے. تو ہمارا کسی اچھے ڈیزگنیشن یا اچھے کسی شخص کے ساتھ رابطہ ہو تو ہم اس سے ملوا دیتے ہیں کہ یار میں تینوں ملوا دینا ہے. سیم ایز اٹ از. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اسی ملوایا، اسی کسی نہ ملوایا، مینوں نہیں پتا سی انہیں یہ چول مار دینی ہے. ٹھیک ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ یار یہ اس نے جا کے اس بندے کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو ہوا کہ یار ایک کم میں انہوں ملوانا نہیں چاہیے. جیسے یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے. سیم سچویشن اس طرح کی جناب موسیٰ اشعری کے ساتھ آئی. ان کے قبیلے سے کچھ لوگ اشعر قبیلے سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں. سورہ نسائی میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے 5384 نمبر پہ. انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ اشعری مطلب ظاہری بات ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یار رسول اللہ سے میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوں گے، چیزیں بڑھیں گی. تو وہ ملنے کے لیے آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے وسلم کی مجلس میں آپ سے آ کے کہا یا رسول اللہ استعن بنا فی عملک، آپ نہ ہمیں کوئی عہدہ سونپ دیں، کوئی کام سانو کسی ڈیزیگنیشن تے سانو رکھ دو کہ فلاں جگہ تو بنایا فلاں. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں کوئی عہدہ سونپ دیں. یہ آ کے وہ سوال کر رہے ہیں. اب جناب موسیٰ اشعری مطلب ذہن میں سوچ رہے ہوں گے ہو یار انہوں میں لے کے آیا کوئی کام دی گل پوچھن گے، آندے ساری پہلا کام کی کہہ رہے ہیں سانو عہدہ دیو. اب اس میں آپ مجھے بتائیں یا ذہن میں سوچیں آپ کہ جناب ابو موسیٰ اشعری کا کیا قصور ہے؟ ان کی نیت کا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی کوئی قصور نہیں ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں یار میرا کوئی قصور ہے، میں انہوں معذرت کرا، میں کیوں کروں کسی کو معذرت، میں سوری کیوں کروں، میں اپولوجائز کیوں کروں، میں تو نہیں کر سکتا. یہ سر انسان نیچا نہیں ہوتا، اس سے انسان کا گراف بڑھتا ہے. عقل مند اس کو سمجھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے اندر عزت رکھی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں جناب موسیٰ اشعری نے آگے سے کیا کہا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے فاعتذرت مما قالوا، اللہ کے رسول میں معذرت کرتا ہوں یہ جو بات کہہ رہے ہیں، میں کیا کرتا ہوں معذرت کرتا ہوں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس سے معذرت کرتا ہوں. وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لَا أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ، مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے آپ کو یہ کہنا ہے، مجھے یہ پتا ہوتا میں ان کو لے کے نہ آتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی حاجت کیا ہے، انہوں نے آتے سارے اس طرح کی بات کر دی. اللہ کے رسول میں معذرت کرتا ہوں. فصدقنی وعذرنی. اب سر صرف یہ سبق نہیں ہے آج کا کہ ہم یہ کہیں کہ میں معذرت کر لوں گا، بلکہ یہ سبق بھی ہے کہ کوئی بھائی جب مجھ سے معذرت کرے تو پھر میرے اندر اتنا کلیجہ، اتنا دل، اتنا جو ہے نا میرے اندر اسٹرینتھ، طاقت موجود ہو کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، میں اس کو کہوں یار کوئی مسئلہ نہیں یار، کوئی میرے بھائی ہیں آپ نے آگے سے فصدقنی، میری بات کا آپ نے یقین کیا، آپ نے میری بات کا یقین کیا، وعذرنی، اور میری معذرت کو قبول کیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آئے ہوئے لوگوں کو جواب دیا انا لا نستعین فی عملنا بمن سألنا، اسی بھائی انہوں عہدہ نہیں دیدا جڑا آپ منگے،
انہوں نے دے دا، آپ نے یہ بات کی، بات ختم ہو گئی. لیکن رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے اسوہ بن گیا، ماڈل بن گیا، نمونہ بن گیا کہ بھائی ہر چیز وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کی معذرت کروں گا جو میں نے غلطی کی ہے. آپ سے مسئلہ مس ہینڈل ہو تب بھی آپ معذرت کریں. آپ کی بات کسی نے مس جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے، ایسا اس کا مفہوم سمجھا ہے جو آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ معذرت کر لیں. آپ بڑے ہیں اس معاملے میں اگر آپ کر لیتے ہیں، اور آپ سے مسئلہ ہینڈل صحیح طریقے سے ہوا نہیں ہے تب بھی آپ معذرت کر لیں، اور اگر ہو گئی ہے خطا صحیح معنوں میں تب بھی آپ معذرت کر لیں. یہی آج کا لیسن اور سبق ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی اور اخلاقی جو گروتھ ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ کام ہے کہ انسان کم از کم یہ سیکھ لے کہ میں نے معذرت کیسے کرنی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لے. اور سیرت سے جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على